بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ثقیف کو دعوت دینا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب لوگوں نے 9 ہجری میں حج کی تیاری شروع کی تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کہیں قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا، وہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آئیں اور میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس عشاء کے وقت پہنچے۔ سارا قبیلہ انہیں سلام کرنے آیا۔ انہوں نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے ان پر طرح طرح کے الزام تراشے اور انہیں غصہ دلایا اور انہیں بہت سی ناگوار باتیں سنائی، پھر انہیں شہید کر ڈالا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا، عروہ بھی ان حبیب نجار جیسے ہی ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ بہت سے اہل علم اس قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت طائف پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ قبیلہ ثقیف نے آ کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس سلام سے روکا اور ان سے کہا، تم جنت والوں کے طریقے پر سلام کرو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا اور ان کو بے عزت کیا، لیکن یہ برداشت کرتے رہے۔ قوم کے لوگ ان کے پاس سے جا کر ان کے بارے میں مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہوئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالا خانہ پر چڑھ کر فجر کی اذان دی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر طرف سے نکل آئے۔ بنو مالک کے اوس بن عوف نامی آدمی نے ان کو ایسا تیر مارا جو ان کی شہرگ میں لگا اور اس شہرگ کا خون نہ رکا، تو غیلان بن سلمہ اور کنانہ بن عبد علیل اور حکم بن عمرو اور بنو احلاف کے دیگر ممتاز سرداروں نے کھڑے ہو کر ہتھیار پہن لیے اور جمع ہو گئے اور یوں کہا، یا تو ہم سارے مر جائیں گے یا عروہ بن مسعود کے بدلے میں بنو مالک کے 10 سرداروں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، میری وجہ سے تم کسی کو قتل نہ کرو، میں نے اپنا خون اپنے قاتل کو اس لیے معاف کر دیا تاکہ اس سے تمہاری صلح باقی رہے۔ یہ میرا قتل تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص انعام ہے اور اس نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے ان شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے یہاں جانے سے پہلے شہید ہوئے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان والوں نے ان کو انہی شہید صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قتل کی خبر پہنچی تو فرمائے کہ عروہ بھی آگے پچھلی والی حدیث جیسا مضمون ہے۔ قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہونے کا قصہ صفحہ 248 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و اعمال کے قصوں میں گزر چکا ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔